مدینہ منورہ کی گلیاں اس وقت نور میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ فضا میں ایک عجیب سی سکون بھری خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ بازار میں لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے، مگر ہر دل میں محب رسول کی حرارت موزن تھی۔ انہی دنوں ایک واقعہ رونما ہونے والا تھا جو نہ صرف انسانوں بلکہ جانوروں کے لیے بھی آپ کی رحمت کا ثبوت بنے گا۔ شکار اور قید۔ ایک گاؤں کے قریب ایک شکاری نے ایک خوبصورت ہرنی کو پکڑ لیا۔ وہ ہرنی بہت نازک، خوفزدہ اور اداس تھی۔ اس کی آنکھوں میں موت کا خوف اور دل میں اپنی اولاد کی فکر تھی۔ شکاری نے اسے ایک کھونٹے سے باندھ دیا اور سوچا کہ جلد ہی اسے ذبح کر کے گوشت بیچ دے گا۔ نبی کا گزر۔ اسی دوران اللہ کے محبوب اس راستے سے گزر رہے تھے۔ آپ کی نظر اس ہرنی پر پڑی جو بے بسی سے تڑپ رہی تھی۔ آپ قریب گئے تو ہرنی نے اپنی آنکھوں سے اشارہ کیا جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو۔ ہرنی کی فریاد۔ اللہ کے نبی نے اللہ کے حکم سے اس ہرنی کی زبان کو سمجھا۔ ہرنی نے عرض کی، اے اللہ کے نبی، میرے چھوٹے چھوٹے بچے جنگل میں میرا انتظار کر رہے ہیں۔ اگر آپ مجھے چھوڑ دیں تو میں فوراً ان کے پاس جا کر انہیں دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گی۔ رحمت کا فیصلہ۔ آپ نے شکاری سے کہا، اس ہرنی کو چھوڑ دو، یہ اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جائے گی۔ شکاری نے حیران ہو کر کہا، اے محمد، یہ تو جانور ہے، اگر یہ واپس نہ آئی تو؟ آپ مسکرائے اور فرمایا، میں محمد ابن عبداللہ ضمانت دیتا ہوں یہ واپس آئے گی۔ آزادی اور وعدہ۔ شکاری نے احترامنا ہرنی کو کھول دیا۔ ہرنی فوراً دوڑتی ہوئی جنگل میں گئی، مگر جیسے ہی اپنے بچوں کو دودھ پلایا وہ پلٹ کر آ گئی اور خود کو دوبارہ اسی کھونٹے سے باندھ لیا۔ شکاری کا ایمان لانا۔ شکاری یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے کہا، اے محمد، یہ تو کمال ہے، جانور بھی آپ کی بات سے وفا کرتے ہیں۔ پھر وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولا، ایسی ہستی یقیناً اللہ کے سچے رسول ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس نے ہرنی کو ہمیشہ کے لیے آزاد کر دیا۔ انجام رحمت العالمین۔ یہ واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ نبی کریم صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری کائنات کے لیے رحمت ہے۔ آپ کا دل ہر مخلوق کے لیے محبت اور شفقت سے بھرا ہوا تھا۔